میں رضا ہارون بھائی، آپ بتائیں، پاکستان تحریک صاحب نے امریکی مداخلت کا ایک عدد نعرہ لگایا تھا، آپ لوگوں نے اس کی نفی کی تھی اس وقت۔ حسینہ واجد صاحبہ بھی کہہ رہی ہے میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، شکر ہے اب کم از کم آئی ایس آئی پر جو الزام لگ رہا تھا وہ نہیں لگ رہا۔ یہ عوامی انقلاب ہے، کیا یہاں آ سکتا ہے پاکستان میں؟ ہم بھائی، ایک تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ خوشی کا دن ہے ارشد ندیم کی وجہ سے، انہوں نے پورے پاکستان کی قوم کو یکجا کیا، متحد کیا، اور ایک ایسے دیکھیں نا، ہم ہیروز کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ہمیں ہیروز ملتے نہیں ہمارے ملک میں۔ یہ ہمیں ایک ہیرو ملا ہے کیونکہ اس کی ایک سکسس سٹوری ہے، وہ سکسس سٹوری اس کی اتنی جاں فشانی اور انڈیویجول محنت کی وجہ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں سٹوری کو بڑے انجوائے کرنا چاہیے، ان کو مبارکباد دینی چاہیے، اور ان کی جو سٹوری ہے نا وہ ان پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ جب وہ انٹرویو دیں، بات کریں، تو وہ بتائیں میری زندگی میں نے کیسے اسٹرگل کی۔ ہم سب جو گیس ورک لگا رہے ہیں اور اپنے اپنے کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، وہ ان کو آ کے تسلی سے انجوائے کرنے کے بعد ان کو اپنی سٹوری خود سنانے دیں۔ ہی از اے ہیرو، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ کیسے بن گئے وہ ارشد بھائی خود بتائیں گے۔ نہیں، وہ جو جیسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ان کو وہ جو ویژولز آئے نا سامنے، وہ بڑے عجیب سے تھے، وہ بڑے عجیب سے تھے، کانوں میں آ کے کہنا وہ بڑے عجیب سے تھے۔ صبح سے سنے تو صحیح، میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا دوں نا۔ صبح سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اور ٹرولرز نے باقاعدہ طور پر یہ کرنا، ایون شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پاکستان کا بڑا ہیرو کون ہے، عمران خان یا ارشد ندیم، یعنی یہ تک شروع ہو گیا کام۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک سادے سے بندے نے اپنی محنت سے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد اس چیز کو بھی پولیٹیسائز کر دینا، میرا بیسیکلی یہ تھا۔ میں صبح سے ٹویٹ دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، کھیل اور سیاست ٹھیک ہے کیونکہ حکومتیں سیاست کرتی ہیں اور حکومتوں کا کام ہے ان کو کبھی کہیں نہ کہیں مکس ہونا ہوتا ہے، لیکن امیڈیٹلی نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی کل وہ یہاں پہنچے تھے، خوش و خرم رہیں، اللہ ان کو خوشیاں دکھائیں، انہوں نے قوم کو اتنی خوشیاں دیں گے، اللہ ان کی زندگی آسان کرے، خوشیاں ان کے لیے، ہم ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ارشد ندیم کی سٹوری ارشد ندیم کو خود سنانے دیں۔ اچھا بتائیں، پاکستان میں عوامی انقلاب آ سکتا ہے بنگلہ دیش والا؟ نہیں آ سکتا۔ وجہ؟ انقلاب جو ہے نا وہ پارٹیاں نہیں لے کر آتی کسی ملک کے اندر، سیاسی جماعتیں یا پلانڈ یا آرگنائز انقلاب نہیں ہوتے، وہ تو آرگنائز تو موومنٹس ہوتی ہیں نا۔ انقلاب از آلویز ان آرگنائز، اٹس آرگینک۔ آپ دنیا میں جہاں جہاں انقلاب دیکھیں گے، جب انقلاب آتے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران لے کے نہیں آتے، وہ لاتے ہیں فلاسفرز، وہ لاتے ہیں تھنکر، وہ اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اصل مسائل کیا ہیں۔ پھر وہ اصل مسائل آپ کے ملک کے جو ہیں نا، اگر میں 3 بڑے مسائل آپ سے ذکر کر لوں، ایک آپ کا سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا ہے، جس کی کاسٹ ہر شہری پے کر رہا ہے۔ دوسرا آپ کا بڑا مسئلہ ہے سیلریڈ کلاس پہ جو آپ نے ٹیکسز کا جو ہے بوجھ ڈال دیا ہے، یہ ہر گھرانہ محسوس کر رہا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ آپ کا ہے مہنگائی۔ یہ 3 انگریڈینٹس جو ہیں نا وہ کسی بھی انقلاب کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے چونکہ عوام اتنے زیادہ لا تعلق ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ آپ نے ان کو اپنے ایشوز میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے کہ اب وہ اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن انقلاب عوام لا سکتے ہیں اس طریقے سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ کب آتا ہے یہ دیکھنے کی ضرور بات ہے۔ رضا ہارون صاحب، میں اگر آپ کی بات سے اگر مطلب نکالوں آپ کی اجازت کے ساتھ، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپوننٹ سارے ہیں ہمارے پاس، انقلاب ڈیو ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس سکت نہیں ہے، یا ہم بیزی بہت زیادہ ہو گئے، مصروف بہت، کیا مطلب؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا سلمان۔ دیکھیں انقلاب جو ہے نا، میں نے کہا نا پلان نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ایونٹ اس کو ٹریگر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ ایونٹ آتا ہے، وہ انقلاب ٹریگر ہوتا ہے، پھر لوگ متحد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پلان نہیں ہو سکتا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ بنگلہ دیش کی مثال لینا، کسی سیاسی جماعت نے انقلاب نہیں لے کر آیا، یا اسٹوڈنٹس کی جو موومنٹ تھی اس میں بھی ایک موومنٹ آیا نا، ایک مومنٹ آیا جب انہوں نے اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو رضاکار کہہ دیا، دیٹ واز دا ٹریگر۔ اس ٹریگر کے بعد وہ ایکسپلوڈ ہو گیا، پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی لیڈر اس وقت جس کا مثال دے رہے ہیں یا موازنہ کر رہے ہیں شیخ حسینہ واجد صاحب کے ساتھ، ان کے تو بیانات میں اتنا تضاد ہے، اور وہ ایک شخصی ضرورت یا شخصی انفرادی مفاد کی خاطر انقلاب نہیں آئے گا۔ سمجھ گیا۔ ان کے بہت سارے لوائلسٹ ہوں گے، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہوگی، لیکن اگر یہ پیرلل بھی آپ لے لیں تو پیرلل میں پلاٹ تو ایک ہی ہے، یعنی جو پلاٹ یہاں شروع ہوا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سلمان، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا بیچا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد امریکی سازش کو بہت اچھا بیچا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پاپولیرٹی کی انتہا کری، جلسے کیے، جلوس کیے، پیپر لہرائے، انہوں نے عوام کو موبلائز کر دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جھوٹ پہ مبنی تھا،
ٹھیک ہے، سچ پہ نہیں تھا، اس لیے منہ کے بل بھی گرے اور خود منہ سے واپس بھی لیا انہوں نے. کیسے سر؟ یہ اس طرح انقلاب نہیں آتا. مگر ایک سیکنڈ ہارون بھائی، منہ کے بل بھی گرے، جھوٹ پہ مبنی تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ جھوٹ بھی ہوا، منہ کے بل بھی گرے، لیکن 8 فروری کو کیوں نتیجہ آیا پھر اس طرح کا؟ میں 8 فروری دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو 8 فروری ہے وہ اپنی جگہ ان کی پاپولیرٹی ہے نا، ان کا میں منہ کے بل گرنے کا مطلب ہے کہ ان کا بیانیہ منہ کے بل گر گیا، ان کے بیانیے کو بہت بری طریقے سے شکست ہوئی اور انہوں نے خود ہی کی نا. لیکن عوام میں پذیرائی ملی. ہاں عوام کی پذیرائی اپنی جگہ ہے. میں نے تو کہا وہ لیڈر ہیں، میں نے کہا میں نے تو شروع میں کہہ دیا انہوں نے اچھا بیچ دیا، ان کا پروڈکٹ بک گیا، الیکشن کا رزلٹ آ گیا، لیکن ان کا جو نیریٹو تھا وہ پٹ گیا.